سوال یہ آتا ہے عزیزان گرامی قدر کہ ظاہری طور پہ ہمیں کوئی رسی نظر نہیں آتی جس کو ہم پکڑیں اور تفرقہ پیدا نہ کریں۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو؟ اس کے جواب کے لیے ایک سوال اور اس کے جواب میں انشاءاللہ گفتگو تمام ہو جائے گی۔ یعنی عزیزان گرامی، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ سید الشہداء کی یاد میں جمع ہوئے ہیں کہ سید الشہداء کو جو نواز رسول ہیں ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کیا گیا۔ ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو جو قتل کرنے والے لوگ تھے وہ بھی نمازی تھے، جن کو قتل کیا جا رہا تھا وہ بھی نمازی تھے، جو قتل کر رہے تھے وہ بھی حج کرنے والے تھے، جن کو قتل کیا جا رہا تھا وہ بھی حج کرنے والے تھے۔ یعنی ظاہری طور پہ جو حالات تھے وہ پہچان کر پانا مشکل تھا کہ کون سے لوگ صحیح ہیں۔ یعنی اگر اسلام امام حسین علیہ السلام کی جو منزلت ہے اس کو ابھی ہم یعنی ظاہری طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں طرف کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، لیکن وہ کون سی وجہ آئی کہ انہوں نے سید الشہداء کو قتل کیا؟ اور صرف قتل نہیں کیا بلکہ اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا کہ صرف ان کو شہید نہیں کیا بلکہ ان کے گھر والوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی بہت ظلم کیا۔ وہ کیا وجہ تھی؟ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ سید الشہداء سے واقف نہیں تھے، وہ جانتے تھے یہ حسین ابن علی ہیں، وہ جانتے تھے یہ رسول کے نواسے ہیں، کیونکہ وہ جو جنگ تھی وہ آج کل کی جنگ کی طرح نہیں تھی کہ جیسے مثلا آج رشیا اور یوکرین میں جو جنگ ہوئی، رشیا نے ہزاروں کلومیٹر بیٹھے ہوئے میزائل کے ذریعے سے یوکرین میں حملہ کیا، بہت سے لوگ مر گئے۔ اب نہیں معلوم جو لوگ مرے اس میں سے کچھ لوگ وہ تھے جن کو مارنے کی کوشش تھی اور بہت سے لوگ بے گناہ مرے۔ وہی چیز یوکرین جب حملہ کرتا ہے تو رشیا کی آرمی کے اوپر بہت ساری لوگ، رشیا کی آرمی کے لوگ مرتے ہیں اور بہت سارے سویلینز بھی مرے۔ یا مثلا کوئی رائفل سے اگر کسی کے اوپر گولیوں سے حملہ کرتا ہے تو اس کو ممکن ہے کہ اسے یہ عذر ہو اس کے پاس کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے رائفل کی چلایا، مجھے نہیں معلوم کہ گولی کس کس کو لگی، لیکن وہ جو جنگ تھی وہ تلواروں کی جنگ تھی۔ تلواروں کی جنگ، اس وقت جنگ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص جنگ کرنے کے لیے آتا تھا تو پہلے اپنا تعارف کراتا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، میری شجاعت کا تذکرہ یہ ہے، اپنے خاندان کا تعارف کراتا تھا، اس کے بعد پھر جنگ ہوتی تھی۔ یعنی جنگ خندق میں اگر ہم دیکھیں، جنگ خیبر میں امام علی علیہ السلام گئے تو پہلے اپنا تعارف کرایا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، لوگوں کو پتا تھا ایک طرف حیدر ہے ایک طرف مرحب ہے۔ اس کے بعد جنگ ہوئی۔ یہ کربلا میں ایسی کیا وجہ آئی کہ جب وہ علی اکبر جن کو شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا، وہ علی اکبر کے جب بازار سے گزرتے تھے تو لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ کر علی اکبر کی زیارت کرنے کے لیے آ جاتے تھے کہ شبیہ پیغمبر جا رہے ہیں؟ وہ کیا وجہ تھی کہ آج نتیجہ، آج نوبت یہ آ گئی کہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے؟ جناب علی اکبر جب جنگ کرنے کے لیے گئے انہوں نے اپنا تعارف کرایا، میں علی ابن الحسین ہوں۔ جناب قاسم جب جنگ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ یعنی لوگوں کو خبر تھی کہ سامنے جس سے جنگ کری جا رہی ہے وہ کون افراد ہیں۔ وہ لوگ بے خبر نہیں تھے، باخبر تھے۔ اس کے باوجود کیا وجہ تھی کہ سید الشہداء پہ اتنا ظلم کیا گیا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی تاریخ میں اتنا ظلم کہیں اور نہیں ملتا؟ کیا وجہ تھی وہ؟
اس وجہ کو اگر ہم سمجھنا کی کوشش کرتے ہیں عزیزان گرامی، آئیے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا، اس کی تلاوت دوبارہ کرتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو۔ عزیزو، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا سوائے اہل بیت کے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اہل بیت کو چھوڑ کر، تو ممکن نہیں ہے کہ قرآن اس کے سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے اسی درے اہل بیت پر آتے ہیں قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے لیے۔ تو جب صادق آل محمد کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے، فرزند رسول ہمیں یہ بتائیے اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت میں حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں نحنو حبل اللہ، ہم اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جس کو تم تھامے رکھو گے تو تفرقہ نہیں ہوگا۔ اگر تم ہمارے دامن کو چھوڑ دو گے تو آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ صلوات بھیجیے محمد والے یہ اپنوں ہے، یہ اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے، ان کو تھامے رکھنا ہے۔ اور یہ کوئی اچانک والی بات نہیں ہے، رسول اللہ نے بارہا اہل بیت علیہ السلام کی معرفی کرائی اور بتایا کہ دیکھو میرے بعد یہ 12 جانشین چھوڑے جا رہا ہوں، میرے بعد تم گمراہ ہو جاؤ گے اگر تم نے ان کا دامن چھوڑ دیا۔ حدیث ثقلین ہمارے درمیان موجود ہے جس میں سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وان یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان 2 بلا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پہلا قرآن، دوسرا میرے ادراک اہل بیت علیہ السلام۔ تم لوگ ان دونوں چیزوں سے متمسک رہنا اور یہ دونوں چیزیں آپس میں جدا نہ ہوں گی حتیٰ کہ حوض کوثر کو مجھ سے ملاقات کرے گی۔ عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا اگر حوض کوثر تک پہنچنا ہے، رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اہل بیت سے دامن کو متمسک رکھنا ہوگا۔ تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ضمانت رسول اللہ دے کے گئے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے متمسک رہنا۔ ایک چھوٹی سی مثال چھوٹے بچوں کے لیے اور انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یعنی اگر کوئی شخص کشتی میں سوار ہے، سمندر کے بیچ میں کشتی پہنچی، تیز لہریں آئیں، کشتی پلٹ گئی۔ اب انسان کتنا ہی اچھا تیراک کیوں نہ ہو، اس کو یہ یقین ہے کہ کتنا ہی اچھا تیراک کیوں نہ ہو، سمندر کے بیچ سے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس موت اور زندگی کی کشمکش میں اگر اس کے پاس کوئی لکڑی کا ٹکڑا آ جائے تو کس مضبوطی سے پکڑے گا اس کو؟ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے وہ لکڑی پانی کے اندر نہیں ڈوبے گی۔ لہذا جب تک اس کو یہ معلوم ہے کہ جب تک لکڑی کا سہارا رہے گا وہ زندہ رہے گا، جہاں لکڑی کا دامن چھوٹا اس کو موت آ جائے گی۔ عزیزو، اگر اس بات کو ہم نے سمجھ لیا، یہ اہل بیت علیہ السلام اس لکڑی کی طرح ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں جو بھی پریشانیاں آئے، ہمیں دامن اہل بیت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ دنیا میں جو پریشانیاں زیادہ بڑھتی جائیں تو اہل بیت کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، کیونکہ یہ وہ کشتی کی نجات ہے، کہ یہی وہ کشتی ہے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں عزیزان گرامی جس کے ذریعے سے انسان نجات پا سکتا ہے۔ اور یقیناً قرآن کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں در اہل بیت پر آنا ہوگا۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اگر قرآن کافی ہوتا تو اسلام 73 فرقوں میں نہ بٹا ہوتا۔ قرآن کا 73 فرقوں میں بٹا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ قرآن کو سمجھانے والا نہ ہو۔ اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، رسول خدا کی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک شخص
صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے، یا مولا میں نے آپ کے جد سے ایک حدیث سنی ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ بتاؤ۔ مولا فرماتے ہیں بتاؤ کیا حدیث ہے؟ کہتا مولا میں یہ تصدیق کروانا چاہتا ہوں کہ جو حدیث سنی ہے وہ آیا وہ صحیح ہے یا آپ اس میں میری اصلاح کریں گے؟ امام فرماتے ہیں کہ حدیث تم بتاؤ گے پوری میں بتاؤں، لہذا امام اس حدیث کو بتانا شروع کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے؟ دیکھیے حدیث پیغمبر پیش کر رہا ہوں، یا رسول اللہ کیا ہماری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے؟ رسول اللہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں کافی ہے، گھبرائیے گا نہیں، حدیث پوری سنیے۔ رسول اللہ آگے بیان فرماتے ہیں قرآن کافی ہے بشرطے کہ قرآن کو سمجھانے والا تمہارے درمیان ہو، یعنی قرآن کافی ہے ہدایت کے لیے بشرطے قرآن سمجھانے والا تمہارے درمیان ہو۔ رسول اللہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تمام تعلیمات ایک کائنات میں صرف ایک شخص کو دی، اس شخص کا نام ہے علی ابن ابی طالب، لہذا میں نے قرآن کی تعلیم صرف ایک شخص کو دی، اس شخص کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور اس کی فضیلت تمام مسلمانوں پہ عیا کر دی۔ آپ لہذا کبھی بھی قرآن میں کوئی شک ہو تو در اہل بیت پر آؤ اور اپنے شک کو دور کر کے جاؤ۔ صلوات بھیجیے محمد والے یہ ہے عزیزان اکرامی اہل بیت علیہ السلام کی منزلت، یعنی اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو در اہل بیت پر آنا ہوگا، بنا اہل بیت کے در پر آئے قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ تو انسان کر سکتا ہے لیکن قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو انسان جتنے ادب کے ساتھ اس در کے اوپر آئے گا، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں اس کو دنیا میں اتنی ہی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی اتنی عزت ملے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد